بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے. اس سے پہلے ہم لوگ جس بارے میں بات کیے تھے وہ یہ کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر ایمان لانا. اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ جو کچھ موت کے بعد ہونے والا ہے اس پر بھی ایمان لانا، جس میں کیا ہے کہتے فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ. اہل سنت والجماعت جو ہے وہ لوگ عذاب قبر اور قبر کی نعمتیں جو انسان کو حاصل ہونے والی ہے، قبر میں انعام مومنوں کے لیے، اس پر بھی اہل السنہ والجماعت جو ہے ایمان لاتی ہے. تو اہل السنہ والجماعت کا یہ ماننا ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، وہی قبر میں جو فتنہ ہوگا وہ بھی حق ہے، اس میں جو انعام ملے گا مومنوں کو وہ بھی حق ہے. اور یہ ایسے ہی ماننا نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ اس کے دلیل میں آتی ہے، کتاب اللہ اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو ہے گواہی دیتی ہے. اب شیخ رحمہ اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الْفِتْنَةُ، کہ جہاں تک فتنے کی بات ہے، یعنی عذاب قبر میں، یعنی فتنہ سے مراد آزمائش، اختبار، امتحان کہتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے قبر میں امتحان اور آزمائش کی، یعنی جو سوال جواب ہوں گے، فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، تو یقیناً لوگ اپنے قبروں میں جو ہے آزمائے جائیں گے، فتنے میں ڈالے جائیں گے، مبتلا کیے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کو جو ہے آزمایا جائے گا، سب سے سوال و جواب ہوگا. اور مومن لوگ اس فتنے سے نجات پائیں گے. یہ بھی موجود ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بالکل کامیابی ہے، یعنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونے والی ہے وہ آزمائش، یعنی نجات پا جائیں گے آرام سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ دخول الجنت الا الموت، دخول جنت سے، جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی سوائے موت کے، سوائے موت کے، یعنی موت، جنت اور اس کے درمیان موت ہے، جیسے ہی مرتا ہے وہ بندہ جنت میں چلے جائے گا۔ اور ویسے ہی مجاہد کے لیے یا جو اسلام کے لیے جو ہے کیا ہے، پہرا دیتا ہے، اور یہ پہرا دینا بارڈر میں بھی ہے، یہ پہرا دینا حدود وغیرہ بارڈر میں بھی ہے، اور وہ یہ بھی پہرا دینا ہے کہ جو بندہ رات رات جاگ کر کے، یعنی جو علماء ہیں جو رات رات جاگ کر کے اہل بدعت کے بدعتوں کو رد کرتے ہیں، ملحد کے رد میں جو ہے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے باطل افکار کا جو ہے وہ لوگ رد کیا کرتے ہیں، یا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، صحیح اور ضعیف میں فرق کرتے ہیں، جو چیز اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملا دی گئی ہے جھوٹے راویوں کے طرف سے، اس کو الگ کرتے ہیں۔ سب کوئی اس میں داخل ہے جن کے لیے اس فتنہ سے نجات ہے۔ اور کہتے فیقال للرجل، یہ فتنہ کیسا ہوگا؟ کہتے فیقال للرجل، ایک آدمی سے، یعنی ایک آدمی ہو یا عورت ہو، ایک انسان سے کہا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ یا دوسری روایتوں میں یہ بتایا گیا کہ ومن الرجل الذی بعث الیکم، اور وہ آدمی کون ہے، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے طرف بھیجا گیا۔ یا دوسری روایت میں ایسا بھی ہے ومن ھذا الرجل الذی بعث الیکم، یہ آدمی جو تمہارے طرف بھیجا گیا وہ کون ہے۔ تو اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ بات آتی بھی ہے کہ فیعرض، ایسا لفظ فیعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس میں کلام ہے اس روایت میں۔ تو یہ تین سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، کس کی عبادت کیا کرتے تھے، کس کو اپنا رب بنا کر کے رکھے تھے، اور کیا کون سے دین میں تھے، کیا ہر دین کو صحیح بولتے تھے، یا کیا ہے بت پجاری تھے، آنکھ کی پوجا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، کی کیا، کون تمہارا رب تھا، کیا تمہارا دین تھا، اور تمہارے نبی کون تھے۔ سمجھ میں یہ بھی آیا کہ وہ دین جس میں کوئی نبی ہی نہ ہو وہ دین صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، ورنہ رب کے طرف سے وہ نازل کرتا دین کیسے ہو سکتا ہے جس کے تبلیغ کے لیے کوئی نبی نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ورنہ کیا ہوتا، جتنے بھی باطل لوگ ہیں سب کوئی اپنا دین پیش کرتے، سب اپنے دین کو جیسے کہ صحیح بولتے ہیں، بولتے رہتے۔ صحیح دین وہ ہے جس میں رب کی معرفت ہے،
رب حقیقی کی معرفت ہے جس میں ایک پراپر دین ہے، نظام ہے، ہر چیز کے بارے میں جسے بتایا گیا ہے اور بتانے والے نبی ہیں۔ یہاں سوال بھی آتا ہے کہ بہت کوئی سوال کرتے ہیں جو عیسائی بن کر کے مر گئے، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان، یا پھر نبوت سے پہلے جو لوگ انتقال ہو، ان لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ تو ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا، لیکن ان کا جواب الگ رہے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئے، اس سے پہلے کس کی نبوت تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اب جواب کیا ہوا؟ من ربک میں تو اللہ رہے گا ہی، ما دینک میں کیا کہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ومن نبیک ما دینک میں کہے گا عیسائی، دین عیسائی۔ اور نبی کون ہے تمہارے؟ تو عیسیٰ کہے گا۔ یعنی عیسائی یعنی وہ عیسائی نہیں جو آج کے وقت کا عیسائی ہے، جو اصل اسلام ہے، جو اصل اسلام ہے، جو لے کر کے آئے تھے۔ سارے نبی جو تھے وہ ایک ہی دین میں تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نحن معشر الانبیاء، کہ ہم لوگ جو ہے نبی لوگ کہتے ہیں اللہ ہیں ہم لوگ، یعنی اللہتی بھائی ہیں ہم لوگ، ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں، دین سب کا ایک ہی ہے، دیننا واحد، دین ہمارا ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ تو یہ تین سوال اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں، اور یہی ہے اصول الثلاثہ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں یہی چیز، تینوں چیز سمجھائے ہیں، رب کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی کی معرفت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کامیاب وہی ہوگا جو پوری زندگی ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہوگا اور اس پر قائم ہوگا۔ کوئی بندہ جانتا ہے کہ اللہ معبود حقیقی ہے لیکن کبھی عبادت نہیں کیا، تو اس کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے اس کے لیے۔ یا کوئی جانتا تھا دین اسلام حق ہے لیکن کبھی اس کو اچھے سے اپنایا نہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ نجات نہیں پائے گا۔ ایسے ہی تو یہ بات، اور کہتے ہیں فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قول ثابت سے ثابت قدم کر لے گا۔ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی قول ثابت ہے کہ انسان اس معبود حقیقی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول مانے، اور اسی دین پر قائم رہے، یہی قول ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قول ثابت سے ایمان والوں کو جو ہے ثابت قدم کر دیں گے، دنیا میں بھی وہ لوگ ثابت قدم تھے اور آخرت میں بھی کر دیں گے۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، تو ایک مومن جو بندہ رہے گا وہ کہے گا اللہ ربی، جب پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ والاسلام دینی، اور میرا دین اسلام ہے۔
جس دین کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے پاس دین اسلام ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے وہ اسلام ہے۔ اور کہے گا وہ محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام الانبیاء، رحمت مجتبی، جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ میرے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم اتباع کرتے، اطاعت کرتے ہیں، ہر عبادت ویسے ہی کرتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے یہ بیان بھی کیا کہ وہ بندہ جو کیا ہے پھنس گیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کفر اور شرک کو اپنا کر کے، وہ بندہ کہے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، موت آ گئی، موت کو کہتا ہے کہ رک جاؤ، تھوڑا وقت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو مجھے، نجیب دعوتک، تاکہ میں اللہ کی دعوت کو قبول کر لوں، اللہ تعالیٰ تیری دعوت کو قبول کر لوں، یعنی پکا موحد بن جاؤں۔ اور کیا ہے وَنَتَّبِعِ الرُّسُولَ، اور میں رسول کی اتباع کروں، رسول کی اتباع کروں، عبادت کروں تو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل طریقے میں، جو رسول کا طریقہ اس طریقے میں۔ تو یہ ظالم لوگ کہیں گے جب دیکھیں گے کہ ان کا سارا چیز جو ہے خسارے میں ہے، سارے عمل، ساری محنتیں، ساری کوششیں برباد ہو گئی، تب یہ بات کہیں گے۔ تو محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَمَّا الْمُرْتَابُ، کہتے ہیں جہاں تک بات ہے مرتاب، یعنی جو شک میں تھا، جس کے دل میں شک تھا، زبان سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے اسلام حق ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے، لیکن شک تھا، ہو سکتا ہے ہو بھی یا نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے قیامت ہو یا نہیں ہو، مشکوک تھا، وہ شک میں تھا۔ الحمدللہ، شک میں تھا وہ کیا کہے گا فیقولو اے ہائے ہائے، یا دوسرے روایتوں میں آتا ہے کہ کیا ہاں کہے گا، ہاں، یعنی ہائے میں برباد ہو گیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہائے، تو وہ بھی کہے گا ہائے میں برباد ہو گیا۔ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں لوگوں کو سنا کہتے ہوئے تو میں بھی کہتا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ صرف سن کر کے کوئی بات کہنا بغیر یقین کے، اس پر ایمان نہیں لانا بہت بڑی چیز ہے۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو میں کہتا ہوا سنتا تھا تو میں بھی وہی کہتا، لوگ کہتا ہوا سنتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو میں بھی وہی کہنے لگا، دین اسلام حق ہے سنا تو وہی کہنے لگا، یقین نہیں، یقین آیا تو وہ مومن ہو گیا، اور سنا کہ آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی کہنے لگا، ایمان دل میں نہیں آیا، یہ ریب میں تھا، شک میں تھا، تو یہ شک میں تھا اس کا یہ حال ہے، اور جو بالکل انکار کر دے اس کا کیا حال ہوگا، کہتے ہیں یہ جو شک کرنے والا ہے یا پھر جو جواب نہیں دے سکا اس کا حال کیا ہوگا، کہتے فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ ایک فرشتہ آئے گا، اور وہ فرشتہ بھی کیسے، حدیث میں اس کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، اعمى وابکم، وہ آنکھ سے اندھا ہوگا، آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہوگا وہ، اور بہرا ہوگا، اندھا اور بہرا، سبحان اللہ العظیم۔
وہ ہتھوڑا لے کر کے آئے گا. وہ ہتھوڑا اتنا مضبوط ہوگا, لوہے کا ہتھوڑا اتنا مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کے بارے میں لو ضرب بها جبل لصار طرا, اگر اس ڈنڈے سے جو ہے انسان پہاڑ میں مار دے, یا وہ فرشتہ اس ڈنڈے سے جو ہے, اس ہتھوڑے سے جو ہے پہاڑ میں مار دے, تو پہاڑ جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے, دھول بن کر کے اڑ جائے. اتنا یہ اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے. تو یہ اس کا یہ ہوگا. کہتے فیضرب به, اور وہ جو شک کرنے والا ہے, جو کافر ہے, اس کو اسی سے مارا جائے گا. فیصیح صیحۃ, کہتے کہ وہ چیخے گا, چلائے گا. یسمعها کل شیء الا الانسان, کہتے ہیں کہ ہر چیزیں, چرندے پرندے جانور جو بھی آس پاس میں رہتے, سب کوئی اس کو سنیں گے سوائے انسان کے. اور ایک روایت میں آتی الا الثقلین, کہ انسان اور جنات کے. تو انسان اور جنات کو چھوڑ کر سارے چیزیں اس کے عذاب کو سنیں گے, اس کا چیخنا, کہ جو مارا جا رہا ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو مارتا ہے تو اس کے جو ہڈی ہوتی ہے نا, چور چور ہو جاتی ہے بالکل. اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے. ہڈی چور چور ہو جاتی ہے, پھر سے ہڈی کو صحیح کیا جاتا ہے, پھر مارتے. کہتے ہیں یہ قیامت تک ایسی ہی اس کی حالت ہوتی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کہتے وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ, سوائے انسان کے سب کوئی سنے گا. اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. سبحان اللہ. صرف اس کے عذاب کا, اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے, اس کی آواز صرف سن لے تو انسان کا روح کانپ جائے گا, سن کر کے بے ہوش ہو جائے گا. وہ ایسا سخت عذاب. اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 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 پناہ مانگتے تھے, عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اللہ. تو یہ عذاب قبر ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس کے جو ہے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. کہتے فتختلف اضلاع, اس کے جو بیچ کی ہڈی ہے, یہ جو سینے کی ہڈی ہے, دونوں ایک دوسرے سے مل جائے گی, ایسا اس کو پشت کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں, ابن حبان کی روایت, کہ جانتے ہو معیشت الدن کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. کہتے ہیں معیشت الدن کا یہ ہے, قبر میں انسان, اس کے پاس 99 سانپ بھیجا جائے. اور یہ وہ 99 سانپ کیسے؟ کہتے ہیں کہ سب کا جو ہے لِكُلِّ مِنْهُمْ 7 رؤوس, سب کے جو ہے 7 سر. 99 سانپ, ایک سانپ کا 7 سر ہے. کہتے یخدشون ویلعصون الی یوم القیامہ, قیامت تک جو ہے وہ لوگ اس کو کاٹیں گے, اس کو زہر اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو جو ہے نوچتے رہیں گے. قیامت تک ایسا حال رہے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. اور کیا ہے, جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی. فیاتی من سمومہ و حمومہ, اس کی بدبو بھی آئے گی, اس کی حرارتیں بھی اس کو جلائے گی. شک کرنے والے کی حالت ہے. مومن وہ کامیاب ہے.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو اسے قبر کو جو ہے وسع فی قبرہ، اس کے قبر میں جو ہے اللہ تعالیٰ وسعت کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو بڑھا دے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، جنت کے بسترے اس کے لیے آئیں گے، جنتی کپڑا لباس آئے گا، اور ایک فرشتہ عمل کی شکل میں آئے گا، یا اس کی اعمال آئیں گے، کہے گا کیا؟ میں جو ہے تمہارا عمل ہوں، تمہارے ساتھ قبر میں رہوں گا. تو یہ نیک بندہ چین میں رہے گا، اور وہ کافر بے چینی میں رہے گا. اور یہاں شروعات ہے صرف، اس کے بعد جو ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے. اور کہتے ہیں ثم بعد هذه الفتنہ، اور اس فتنے کے بعد، یہ جو فتنہ ہے یعنی اس آزمائش کے بعد، قبر کے امتحان کے بعد، کہتے ہیں اما نعیم و اما عذاب الى یوم القیامت الکبریٰ، یا تو نعمت ملنی ہے، یا تو کیا ہے؟ عذاب میں جانا ہے. جو بندہ نیک ہوگا، مومن ہوگا، موحد ہوگا، ہاں اگر کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کو عذاب ملے گا، لیکن اس کا عذاب دائمی نہیں ہوگا، ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ کچھ وقت کے لیے. لیکن مومن بندہ جو گناہ جس کے نہیں ہے، یا پھر گناہ کم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ اس کے معاف کر دیے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نعمتیں ہے، جنت کی نہروں میں وہ رہے گا. اس کے جو ہے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں اس کے لیے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس فتنے کے بعد جو کافر ہے اس کے لیے عذاب. قبر کے فتنے کے بعد، آزمائش کے بعد، یا تو انسان کو نعمت ملے گی، انعام ملے گا، یا عذاب ملے گا اس کے اعمال کے مطابق. الی یوم القیامت الکبریٰ، قیامت کبریٰ کے قیامت کبریٰ تک. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ انسان کی موت. انسان کی موت آ گئی، کہتے ہیں اتتہ قیامتہ قد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تبھی سے شروع ہو گئی. یہ قیامت صغریٰ ہے. اور قیامت کبریٰ کیا کون سا ہے؟ جب انسان کیا ہے آنکھ بند کیا، اور پھر جب آنکھ کھولے گا، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا، تب قیامت کبریٰ ہے. کہتے فتعاد الارواح الى الاجساد، اس کے روح جو ہے اس کے بدن میں لوٹا دیا جائے گا. جتنے بھی روح ہے ان کے بدنوں میں لوٹا دیا جائے گا، سب کو ان کے بدن میں لوٹا دیا جائے گا. یہ حقیقی ہے. انسان جب خود یہاں دنیا میں سوتا ہے، اس کا روح بھٹکتا رہتا ہے، پھر انسان جب زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ موت صغریٰ ہے، چھوٹی موت. اس لیے جب اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندہ کیا. تو یہ موت ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے. یعنی یہ چھوٹی موت ہے، پھر بڑے موت کے بعد پھر اس کے پاس جانا ہے. تو یہاں جیسے اللہ تعالیٰ روح لوٹائے، ویسے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ روح کو لوٹائیں گے. تو روح جو جسم میں تھی اس میں لوٹا دیا جائے گا. اور یہ کب؟ سور پھونکنے کے بعد. سور پھونکا جائے گا. پہلا سور تو وہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا
تو سب کوئی جو ہے چونک جائیں گے, بالکل ڈر جائیں گے. اب دوسرا سور ایسا ہوگا جس سے سب جو ہے گر جائیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, پھر اور ایک بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. اب جو ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, قیامت کبریٰ آ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے, قیامت قائم ہو گئی ہے. سارے لوگ اپنے رب کے لیے, جو رب عالم ہے, رب عالمین ہے, کائنات کا رب ہے, اس کے لیے سب کے سب کھڑے ہو گئے. سب کو جو ہے اس زمین نے اگل دیا ہے. اب جب قیامت قائم ہو گئی ہے, کہتے ہیں یہی بات, وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ, قیامت قائم ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں خبر دیا. کئی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, یقیناً زلزلے کا دن, زلزلے کا وقت بہت عظیم اور بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها کل مرضعۃ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, تم دیکھو گے کہ جو ماں رہے گی وہ اپنے اولاد کو چھوڑ دے گی, جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس کو چھوڑ دے گی, اور حمل والے اپنے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, ایسا لگیں گی لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ, لیکن نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہوگا. اور بھی دوسری جگہ میں أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ان سبوں کو جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس عظیم دن, بڑے دن کے لیے, جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. وعلی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہلا دیا. قیامت کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا, قیامت کی نشانیاں سب کچھ بیان کر دیے. وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ, اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ قیامت قائم ہونے والی. یہاں تک کہ یہودی لوگ اور نصرانی لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. ہیل, ہیون, ٹھیک ہے, ایمان رکھتے نا. یہودی لوگ بھی کہتے تھے کہ کیا ہے, ایام معدودات, وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات, کہتے تھے کہ ہم لوگ جہنم میں بس کچھ دن رہیں گے بس. تو یہ لوگ ایمان رکھتے تھے قیامت کے دن. فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, تو سارے لوگ جو ہے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے لیے جب یہ سور پھونکا جائے گا. جیسے کہ ہم بتائیں, پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب چونک جائیں گے, دوسرا سور سے سب بے ہوش ہو جائیں گے, تیسرے سور سے جو ہے
سب کو کھڑا کیا جائے گا. اور لوگ کھڑے بھی ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ کہتے حفاتن عوراتن غرلا. لوگ کھڑے ہوں گے تو کیسے؟ کہتے عفاتن خالی پیر، ان کے پیر میں کوئی چپل نہیں ہوگی، کوئی جوتا نہیں ہوگا. عوراتن کیسے کھڑے ہوں گے؟ کہتے بغیر کپڑے کے، بنا کپڑے کے کھڑے ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے سب. اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے جو جن کو کپڑا پہنایا جائے گا قیامت میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. سب کے سب ننگے ہوں گے. اور کہتے ہیں غرلا، کیا ہے؟ بغیر ختنہ کے پیدا، بغیر ختنہ کے اٹھیں گے. جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم لوگ اس کو پھر سے دوبارہ یہ کریں گے، اٹھائیں گے. تو بغیر ختنہ کے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کیا ہے؟ بہما، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہوں گی، فقیر ہوگا. تو یہ حالت ہوگی کہ لوگ پیر میں بھی کچھ نہیں، بدن میں بھی کچھ نہیں، بغیر ختنے کے، اور جیب میں بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے، مال دولت کچھ نہیں ہے. یہ حالت ہوگی. عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ سنی کہ کیا ہے ننگے ہوں گے سب، کوئی ایسی ایسی حالتیں ہوں گی، تو پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ننگے ہوں گے، عورتیں بھی مرد بھی، تو کیا ہے بے حیائی ہو جائے گی تو سب کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بیان کیے کہ عائشہ سنو، الامر اشد من ينظر بعضهم الى بعض، اور مقال کہ قیامت کا دن یہ اتنا بھیانک ہوگا، یہ اتنا زیادہ شدید ہوگا کہ کوئی دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا، کوئی دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، سوچے گا بھی نہیں کہ دیکھے. سب اپنے میں پڑا رہے گا کہ آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے. یہ قیامت. کہتے ہیں وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ، اور کیا ہوگا قیامت میں اس سورج کو جو اتنے دور ہے آج انسان کو پکا کر کے رکھا ہے، ایسی حالت ہو کر کے ہے کہ کیا ہے بغیر اے سی کے انسان پریشان ہو کر کے رہتا ہے. یا تو انسان کا گرمی میں بی پی ہائی ہوتا ہے، یا تو انسان کا گرمی میں کیا ہے اے سی چلا کر کے بل ہائی ہوتا ہے. ایسی حالت ہے. وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ، یہ سورج جو ہے قریب آ جائے گا. جتنا قریب آئے گا حدیث میں ہے حتیٰ تکون مقدار میل، یہ جو ہے 1 میل کے مقدار میں آ جائے گی. 1 میل کا فاصلہ ہوگا بس. آج اتنی کروڑ دور ہے لیکن انسان پریشان ہے، تب اتنا سامنے ہو. اور اسی لیے جو ہے کچھ اللہ کے بندے بھی ہوں گے ایسے جو، جس میں حدیث میں آیا 7، اس سے زیادہ بھی ہے، اگر الحمدللہ اپنے ایک درس میں گنائے، وہ مکمل نہیں ہوا لیکن اس میں تقریباً 10 لوگوں کو گنائے ابھی تک، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے. اللہ کے سائے کے نیچے یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا سایہ، اللہ کا سایہ کہتے ہیں تو مطلب ہوگا کہ سورج اللہ کے اوپر ہوگا، اور یہ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے.
تو اللہ کا عرش کا سایہ، اللہ کا عرش کا سایہ۔ اور کیا ہے، کہتے ہیں جب سورج جب قریب رہے گا انسان کے تو حالت کیسی ہوگی، کہتے ہیں وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا، پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا، پسینہ پسینہ ہو کر کے رہے گا۔ آج اس کو آج محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنے دور ہے سورج، پھر بھی یہ حالت ہے، اور قیامت کے دن جب 1 میل کے دور میں رہے گا تب کیا حالت ہوگی انسان کی، پسینے میں کیسے ڈوبا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کیا پسینے میں سب کوئی ڈوبے ہوئے رہیں گے؟ اور ایسا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیے فَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے رہیں گے، وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، کوئی اپنے گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے رہیں گے، وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ حَقَوَيْهِ، اور کچھ لوگ سینے تک اپنے ڈوبے رہیں گے پسینے میں، وَمِنْهُمْ مَن يُلْجِمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کہتے ہیں کچھ تو ایسے ہوں گے جو بالکل پسینے میں ڈوبے رہیں گے اوپر سے نیچے تک۔ تو یہ قیامت کا دن، جس دن سورج بھی سامنے ہوگا، اور کہتے ہیں وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ، کیا ہے یہ جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کو رکھ دیا جائے گا۔ موازین جمع استعمال ہوا، میزان کی جمع موازین، اور یہ اس لیے کیونکہ سب جو اعمال ہوں گے تولے جائیں گے، سب کا الگ الگ اعمال ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ترازو الگ الگ ہوئے، نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ سارے لوگوں کا اعمال الگ الگ ہوگا، تو اسی لیے موازین کہا گیا، وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ، میزان کو قائم کر دیا جائے گا، فَتُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، تو اس میں ایک بندے کا جو ہے اعمال تولا جائے گا، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسان خود تولا جائے گا، انسان خود تولا جائے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا، کچھ ایسے ایک بندہ جب آئے گا، جو بندہ کیا ہے کافر تھا اور حرام کھاتا تھا وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں بہت موٹا ہے، اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، وہ ایک مکھی کے اس وزن کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ترازو میں انسان کو بھی تولا جائے گا، اور کچھ تو ایسے ہوں گے کافر جن کا اعمال تولا بھی نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ان کو جہنم میں دے دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا جو ہے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو تولی جائیں گی، جیسے کہ مشہور حدیث میں ہے ترمذی کے، ایک بندہ جو 99 کا ہے رجسٹر، نام اعمال 99 ہے، وہ بھی کتنے بڑے بڑے، جہاں تک انسان کے نظر جا سکتا ہے اتنے بڑے، اس کو تولے جائیں گے۔ اور وہ جو بطاقہ لے کر کے آئے گا، بطاقہ والی حدیث، جس میں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ یہی لکھا ہے، توحید کا کلمہ لکھا ہوا، 99 رجسٹر ایک اس میں رکھا جائے گا،
دوسرے پلڑے میں صرف ایک بطاقہ، چھوٹا سا کارڈ، چھوٹا سا پرچی کہہ لے، اس کو رکھا جائے گا. توحید کی وجہ سے یہ بھاری ہوگا تو یہ تولا جائے گا. تو یہ میزان ایسا میزان ہے جس کے بارے میں یہ بھی بتائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کچھ ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے تو وہ اس ترازو میں واضح ہوگا، وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی اگر شر کا کام کیا ہے تو اس میں تولا جائے گا. سبحان اللہ، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. بولے گننا اور تولنے میں فرق ہوتا ہے، گننے اور تولنے میں فرق ہوتا ہے. تو یہی بات، تو انسان کے اعمال، انسان خود اس کے صحیفے، اس کے نام اعمال تولے جائیں گے. تو یہ تین چیزیں تولے جائیں گے. تو کہتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آیت نقل کرتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کا پلہ بھاری پڑ گیا، یعنی نیکی کا پلہ بھاری پڑ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ کامیاب ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا ترازو ہلکا پڑ گیا، جن کا پلہ ہلکا پڑ گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں. یہ لوگ خسارے والے لوگ ہیں، جو لوگ خسارے میں ہیں. فی جہنم خالدون، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے. تو انسان اس میزان کو بھاری کرنے والے اعمال کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے. بولے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ترازو کو بھرنے والے اعمال ہیں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ سارے اعمال، یا حسن اخلاق، یہ سارے اعمال جو ہیں ترازو کو بھرنے والے اور بھاری اعمال ہیں. ان سب کو اپنائیں، ان سب کو اختیار کریں، تاکہ آپ نے جو ہے اعمال کے ترازو کو بھاری کر دیں. انسان سے گناہ ہونا ہے، انسان سے گناہ ہونا ہے، لیکن توبہ کر کے انسان نیکی بھی کرتا رہے. یا تو کیا ہے، اس کا پلہ بھاری پڑے گا تو جنت میں جائے گا، پلہ ہلکا پڑے گا تو جہنم میں جائے گا. یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جن کا پلہ جو ہے بالکل برابر رہ جائے گا، یعنی گناہ بھی برابر اور نیکی بھی برابر، نیکی بھی برابر. تو یہ لوگ اعراف والے لوگ ہیں. جنت اور جہنم کے بیچ اللہ تعالیٰ ایک دیوار قائم کرے گا. یہ لوگ اس دیوار کے اوپر رہیں گے، نہ ہی جنت جائیں گے نہ ہی جہنم. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں دے دے گا. تو صرف اور صرف دو ہی رہیں گے، یا تو جنتی رہیں گے یا تو جہنمی رہیں گے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود تقریباً غالباً ان کا واقعہ یاد آتا ہے، کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَ أَعْشَارُهُ أَحَدٌ، کہتے ہیں کہ وہ بندہ برباد ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا جس کے 10 نیکیوں پر جو ہے ایک ایک گناہ بھاری پڑ گیا. کتنا بڑا بدترین انسان ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نیکی ایک گناہ ایک ایک لکھتے ہیں، نیکیاں 10 لکھتے ہیں،
پھر بھی اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہے، پھر بھی اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہے، یعنی کیا اور گناہ برابر ہو گیا، تو کیسے انسان ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جس کا پلہ بھاری پڑے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا پڑ گیا نیکی کا پلہ وہ ناکام ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کہتے وتنشر الدوابین، اور جو ہے دواوین یعنی دیوان کہا جاتا ہے، یعنی نام اعمال جو ہے انسان کا، بایوگرافی کہہ لے، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک جو بھی کچھ کیا ہے، جس کو دیوان کہا جاتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے آخر تک مرنے تک جو کچھ کیا ہے سب کچھ جو ہے لکھا ہوا، جس کو جو رہے گا نام اعمال اس کو جو ہے دے دیا جائے گا سب کو۔ وہیا کہتے ہیں وہیا صحائف الاعمال، اور یہ اعمال کے صحائف ہیں، یعنی نام اعمال ہے۔ فآخذ کتابہ بیمینہ، کہتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو لوگ اپنے کتاب دائیں ہاتھ سے رہیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک هم المفلحون، یا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب۔ اصحاب الیمین کے بارے میں، جو لوگ اپنے نام یا اعمال داہنے ہاتھ میں لیں گے ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، ان کے لیے یہ کامیابی ہے۔ اب ان کے لیے کوئی عذاب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ بھی خوش ہو جائے گا، کہے گا ہاں امو دیکھو میری کتاب پڑھ لو، اقرأوا کتابیہ، میری کتاب کو پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، یہاں ظن یقین کے معنی میں آ رہا ہے، مجھے یقین تھا کہ میرا یہی حساب ہوگا۔ کہتے فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، اعلی اعلی بلند بلند جنت میں باغوں میں وہ رہے گا، قطوفہا دانیہ، جنت بھی کیسی، کہتے ہیں جس کے درخت بھی جو ہے پاس آ جاتے، انسان سیب کھانا چاہتا ہے اس سیب کا جو ہے درخت پاس آ جاتا ہے، اس کی ڈالیاں پاس آ جاتی ہیں، آم کھانا چاہتا ہے یا کوئی اور پھل کھانا چاہتا ہے، جو پھل کھانا چاہتے اس کے کیا ہے ڈالیاں پاس آ جاتی ہے اس کے منہ کے سامنے، توڑ کے کھا لو، سبحان اللہ۔ کہا جائے گا کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو موج کرو، مبارک ہو یہ تمہارے لیے، یہ کس لیے ملا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، قیامت کیا ہے، تم جو ہے دنیا میں اعمال کیے تھے یہی اس کا بدلہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے۔ کہتے فآخذ کتابہ بیمینہ، تو اب داہنے کی ہاتھ میں اپنی کتاب لینے والے، یعنی جو لوگ نیک عمل کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کے کتنے ذریعے رکھے ہیں، جیسا کہ یہ بھی بتایا کہ کوئی نیک نیت ہی کیا لیکن کر نہیں سکا تو اس کو بھی نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، برائی کا نیت کیا ہے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی نیکی لکھے، اور کرتا ہے تو 10 اور اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور 700 گنا بڑھا دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے سارے نیکیاں کا یہ ہے، پھر بھی انسان اصحاب الیمین میں نہیں بن سکے، کتنی بڑی بربادی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں وآخذ کتابہ بشمالہ او من وراء ظہرہ، اور کیا ہے کچھ لوگ اپنی کتاب بائیں ہاتھ میں لینے والے ہوں گے، یا کیا ہے پیچھے سے لینے والے ہوں گے،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما قال تعالی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان ہم نے اس کے اڑان کو یعنی نام اعمال کو اس کے گردن میں لٹکا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کتاب کو جو ہے اس کو دے دیں گے، اس کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لو اور اپنا حساب خود کر لو، خود اپنا حساب سمجھ لو کہ کیسے اعمال کر کے آئے ہو اور کیا بدلہ ملنے والا ہے، کیا بدلہ ملنے والا ہے تم کو. تو یہ بندہ جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا، کیا ہے بولے کہ کیا ہے پیچھے سے دیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یا کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی کافر ہوں گے یا پھر یہ ہوں ان کا جو ہے ہاتھ باندھ دیا جائے گا، پیچھے سے یہ کر دیا جائے گا، تو اس وجہ سے پیچھے سے لیں گے وہ لوگ، اور یہی ان کے لیے عذاب ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہے. تو کہتے ہیں یہی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو بندہ جس کو اس کی کتاب کیا ہے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا اے کاش میں ہلاک و برباد ہو گیا، مجھے یہ کتاب ملتی ہی نہیں. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرا یہ ہونے والا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میری دولت مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکی. ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنتیں، سارے مقام، سارے اسٹیٹس ہلاک و برباد ہو گئی. ہلک عنی سلطانیہ، سب کچھ برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، اس کو لو، اس کو پکڑو جکڑو. ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو کیا ہے پھر آگ میں جہنم میں پھینک دو. کہتے ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 فرشتے پکڑنے کے لیے آتے، جکڑنے کے لیے آتے 70 فرشتے، وہ بھی کیسے زنجیر کے ساتھ. کوئی آنکھ سے کان سے گھساتا ہے، دوسرے کان سے زنجیر نکالتا ہے، کوئی نیچے سے گھساتا ہے، اوپر سے نکالتا ہے، ایسے کر کے 70 فرشتے پکڑ کر کے اس کو جہنم کی طرف لے جاتے. اللہ تعالیٰ بچائے. ایسا کیوں ہوا؟ کہتے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یعنی جیسے ایمان لانا چاہیے تھا ویسے ایمان نہیں لایا. اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا رہتا تھا، بحث و مباحثہ کرتا تھا. جب کہا جاتا تھا کہ چلو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، تو طرح طرح کے بہانے دیا کرتا تھا. آج اس کی یہ حالت ہوئی ہے، آج اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے نہ کر. رب ان میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے.
رب ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے. رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے, جو لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. رب ہماری اعمال کی اصلاح فرما, رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب ہماری اور ہمارے اہل و عیال کے اعمال کی اصلاح فرما, ہمارے سارے گناہوں کو درگزر فرما. رب ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما. رب جنت الفردوس کا ہمیں مستحق بنا, ہمیں جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.